ان کی تعریف ہو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے پرفضل جلالی نام میں آج اس وقت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میری طرف سے ادنا سے خادم کی طرف سے آپ کو سلام قبول ہو۔ 2023 کا سال بھی بہت زیادہ آپ کو مبارک ہو۔ ہم آگاہی ٹی وی کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس سال بھی اپنے آپ کو جنہوں نے خدا کے کام کے لیے پیش کیا تھا اور اب بھی کیا ہے، خداوند ان کو برکت دے تاکہ یہ ہمارا خدا کے کلام کو پہنچانے کا دوسروں تک ایک بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے گا۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً خداوند یسوع مسیح ہماری تمام پریشانیوں کو، مشکلاتوں کو دور کر دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت خدا کے اس پیغام کو لے کر آیا ہوں جو ہماری برکت، ہماری ترقی کا سبب ہوگا، اور یقیناً خداوند کا کلام ہمیشہ پرموٹ کرتا ہے، بلیس کرتا ہے، لوگوں کو ویئرنس دیتا ہے اور اپ لفٹ کرتا ہے۔ یہ خداوند کے کلام کی قدرت ہے۔ تو میرے عزیزو، وہی پاتے ہیں جو خداوند کے ساتھ ایمانداری سے چلتے ہیں۔ سو آئیے میرے عزیزو، خدا کے مقدس کلام میں سے آج ہم رسولوں کے اعمال میں سے تمام اپنے ان شاگردوں کو جو یسوع مسیح کے 12 ڈسائپل ٹو دا جیزس کرائسٹ، یسوع مسیح کے ان 12 شاگردوں کی خدمات کو دیکھتے ہیں۔ وہ ٹیم بڑی تھی، بڑھتی گئی، اور وہ اپنے استاد کے یعنی یسوع مسیح کے اس وعدہ کے منتظر رہے، کیونکہ یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے انہیں کہا تھا اس وقت تک منادی نہ کرنا، باہر نہ نکلنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ آئیے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں آج، اور یہ جب انہوں نے خداوند کی اس قدرت کو حاصل کیا، پایا 10 روز کے بعد، تو وہ خداوند کی گواہی دینے کے لیے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو ان کے ساتھ جتنے ان کے لوگ تھے، وہ ٹیم تھی خدا کے کام کو کرنے کے لیے نکلے، تو بہت سے لوگ جو تھے ان کے اس کلام مقدس کی خوشخبری کو سن کر خداوند پر ایمان لائے۔ جب وہ ایمان لائے تو جماعت بڑھتی گئی۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کے کلام میں مرقوم ہے۔ سوائے ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب، اس کی 36 اور 37 آیات کی تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ خوبصورت روح القدس کی تحریک سے جو خدا کے لوگوں نے اس کلام کو لکھا، تحریک کیا گیا، تو میں نے آپ کے سامنے ان شاگردوں کی، خدا کے ان برسگیدوں کی جنہوں نے یہ منادی کا آغاز کیا، ابتدائی کلیسیا نے جو آغاز کیا خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ میں، ہم دیکھتے ہیں بزرگ پطرس کو ہم دیکھتے ہیں جو بڑا ہی دلیر، اور جب یسوع مسیح زمینی خدمت میں ان کے ساتھ رہا تو وہ سب سے پہلے ان کے ساتھ ہوتا، اور گفتگو کے آداب میں بھی وہ پہل کرتا، سوال کا جواب بھی دیتا، اور یہی خدا کا بندہ پھر اس بڑی جماعت میں سے اس بڑے سما پر کھڑا ہوا۔ جب لوگوں نے مختلف باتیں ان کے بارے کہیں اور سوچیں تو خدا کے بندے نے کھڑے ہو کر کہا، ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، ابھی تو آغاز ہوا ہے، ہم جس کے پیروکار ہیں اس کی گواہی دینے کا اب ہمیں لطف آئے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں پر جب وہ منادی کر رہے ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ لوگوں تک کلام کی خوشخبری کو پھیلا رہے ہیں، ان کے واقعات، ان کے کام ان پر عیاں ہو رہے تھے کہ یسوع مسیح کے بارے جو بے عیب تھا، اور تم لوگوں نے اسے مصلوب کیا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ بزرگ پطرس پیغام دے رہا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کلام کو قبول کیا، اور پھر ان سے کہا، اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ تو کلام مقدس میں مرقوم ہے، پطرس رسول نے ان سے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو میرے عزیزو،
یہ ایک گواہی بہت بڑی دی، اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ اتنی سادگی سے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے، ان باتوں کو، ان الہام کو بڑی سادگی کے ساتھ ان تک پہنچتے، اور وہ لوگ جب بڑی بھیڑ ان کے ساتھ تقریباً 5000 کے قریب لوگ شامل ہو گئے، تو کلام میں لکھا جب یہ منادی کرتے اور ایک جگہ جمع ہوتے، دعا میں ٹھہر جاتے، اور یہ بڑی سادگی کے ساتھ اپنا جب کھانا کھاتے اور پیتے تھے مل کر، ہر چیز کو ضرورت کے مطابق وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے، بانٹ دیتے تھے، اور یہ بات میرے عزیزوں بہت سے لوگوں کو پسند آئی، ان کی سادگی، ان کی ایمانداری، وفاداری لوگوں کو پسند آئی۔ تو کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے، لکھا بھی ہے کہ خداوند ہر روز ان میں لوگوں کو ملا دیتا اور وہ نجات پا جاتے تھے، اپنے ان گناہوں کو چھوڑتے اور یسوع مسیح کو قبول کرتے اور ان میں مل جاتے تھے۔ میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو بھی اس وعدے کے منتظر ہونا ہے، اس بلاہٹ کے انتظار میں رہنا کہ کب میرا خداوند آپ کو کسی کام کے لیے چنتا اور بھیجتا ہے۔ ہمیں ضرور ہے کہ ہم ٹھہرے، جب خداوند ہمیں آواز دے تو پھر نکلیں۔ تو میرے عزیزو، جب یہ خدا کے بندے 10 روز تک دعا کرتے رہے، کیونکہ یہ وعدہ کیا گیا تھا، ان سے میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی روح القدس۔ اور جب یہ انہیں ملا تو یہ بڑی دلیری کے ساتھ جا کے خدا کی منادی کر رہے ہیں، لوگ ان میں مل رہے تھے۔ جب یہ کلام مقدس کو بیان کرتے لوگوں کے سامنے، تو میرے عزیزو بہت سے لوگوں نے کہا یہ تو سادہ ہیں۔ تو میرے عزیزو، انہیں اس بات سے، اس منادی سے روکنے کے لیے مختلف طریقوں کو استعمال کیا گیا کہ اب منادی نہیں کرنا یسوع مسیح کا نام لے کر، رک جاؤ، کیونکہ ان کے وسیلے بہت سے معجزات ہو رہے تھے۔ نیچے ہم جب 3 باب کی پہلی آیات کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی لکھا ہے، ایک ایسا بندہ ہم دیکھتے ہیں جو ہیکل کے دروازے پہ بیٹھا ہوا مانگا کرتا تھا۔ تو میرے عزیزو، جب خدا کے بندے وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا سونا اور چاندی تو میرے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم وہ تمہیں دیے دیتے ہیں، یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر، پریز دی لارڈ۔ یہاں ایک بڑا معجزہ ہوا، ایک بڑی ہلچل مچ گئی کہ یہ تو سادہ سے لوگ ہیں، یہ تو ان پڑھ ہیں، مگر خداوند نے ان کے ساتھ رہ کر بڑے بڑے کام کیے، کیونکہ انہوں نے بڑا وقت گزارا تھا یسوع مسیح کے ساتھ۔ ان کا ریلیشن بلڈ ہوا تھا، اسپرچل جو ہوا تھا، روحانی پہلو سے یہ جانتے تھے۔ جب یسوع مسیح منادی کر رہے تھے روئے زمین پر، ہاللیلویا۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وعدے کے منتظر رہیں۔ میرے بھائی جو خدام ہیں، کام کر رہے ہیں، خدا کے کلام کو مختلف جگہ پر انجیل کی منادی کر رہے ہیں، خدا ان کے وسیلے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور بہت سے لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے اور نجات پاتے ہیں۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جب ہمیں یہ بلیسنگ ملے، برکت ملے، تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، پھر خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا بھی کرنی ہے، روزے میں بھی ٹھہرنا ہے، تاکہ ہم سب سے میل ملاپ رکھیں، تاکہ ہم خداوند کے اس وعدہ کو پورا کر سکیں جس کے بارے خطوں میں لکھا ہوا ہے، تم اس فقیردگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی باپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہماری محبت، ہمارا ریلیشن شپ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، اور برکت کا باعث اس سے لوگ جانے کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہم آگاہی ٹی وی کی ٹیم کے لیے بھی برکت کی دعا مانگتے ہیں اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے۔ خدا اس ٹیم کو برکت دے، یہ خدا کے کام کو جو ایک بڑا ذریعہ بنا ہے دنیا میں خدا کے کلام کو پہنچانے کا، انہیں بلیسنگ خداوند دے اور ان کی ٹیم کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے، تاکہ یہ ڈور ٹو ڈور جا کر، جگہ جگہ جا کر خدا کے کلام کو وہاں سے وہ میسیج ریکارڈ کرتے ہیں، گواہیاں، اور لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ میرے عزیزو، خداوند 2023 کا سال ہم سب کے لیے ہے، اور یہ برکت کا سال ہے، اور مسیحی کلیسیا کی ترقی کا سال ہے۔ سب مل کر ہم خداوند کے حضوری میں دعا کریں گے ایک دوسرے کے لیے، تاکہ ہم برکت پا سکے۔ خداوند یسوع مسیح اس آگاہی ٹی وی چینل کو ضرور دیکھتے رہے، اس کے پیج کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے تمام میسیج، تمام گیت اور گواہیاں بھی
واٹس ایپ پر جو بھیجنا چاہتے ہیں اس پر نمبر چل رہا بھیجیں تاکہ آپ کی دعائیاں بھی دوسروں تک شیئر کی جائیں گی اور برکت کا باعث ہوگی. گاڈ بلیس یو. آمین.